من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ 16ویں پارے میں سورہ کہف کی یہ آیات مبارکہ اسلام کے اس خوبصورت معاشرتی پہلو کی طرف بھی رہنمائی فرماتی ہے جس میں صرف ظاہری کردار اور رکھ رکھو نہیں بلکہ نہایت خلوص دل کی گہرائیوں اور درد دل کے ساتھ نوع انسانی کی بہتری، ان کے حقوق کا تحفظ، ان کی آبرو اور ان کی جان کی حفاظت شامل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے حبیب لوگوں سے کہیے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے بتاؤں جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کو ایسے لوگوں کی بات بتاؤں گا، لوگوں میں تمہیں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں اور جن کے اعمال اگر انہوں نے کچھ کیے بھی ہیں تو وہ ضائع ہو گئے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، وہ لوگ جن کی دنیا کی زندگی میں کی گئی محنت، کوشش سیدھے راستے پر نہ آئی، حق پر محنت نہ کی انہوں نے، اور ان کا کردار بھٹکتا رہا، دوسروں کے لیے باعث ایذا رہا، دوسروں کے لیے باعث تکلیف رہا، دوسروں کی حق تلفی کرتا رہا، اور اپنی جگہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنی جگہ ان کا خیال تھا کہ ہم بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، اس کردار کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے، جو ایمان ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتے اور اس کا انکار کرتے ہیں یا ان کے خلاف عمل کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی آیات کو انہوں نے مانا ہی نہیں ہوتا، یقین ہی نہیں کیا ہوتا، اور نہ انہیں اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں واپس اللہ کے حضور پیش ہونا۔ کردار کی تباہی کا سبب وہ بے یقینی بنتی ہے جو احکام الہی کے منزل من اللہ ہونے پہ وارد ہوتی ہے، یا سوال و جواب قبر، برزخ یا آخرت، حشر نشر اور قیامت کے دن بارگاہ الوہیت میں پیشی پر جو غیر یقینی کیفیت وارد ہوتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی پہ اکساتی ہے۔ اب اللہ کی نافرمانی کے دو شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادات ترک کر دے، فرائض چھوڑ دے، یہ حقوق اللہ میں ہے۔ اس سے ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، اس سے کردار بھی تباہ ہوتا ہے، اس سے اخروی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال
یہ وہ حق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے. وہ کریم ہے، جب چاہے معاف فرما دے، بندے کو توبہ کی توفیق دے دے، رجوع کی توفیق دے دے، واپس بلا لے. یا بندہ دنیا سے اٹھ بھی جائے لیکن اس میں ایمان ہو، کردار کی کمی ہو، اعمال کی کمی ہو، ایمان ضائع کر کے نہ جائے، اتنے دور بھی نہ نکل جائے نافرمانی میں کہ دل پر مہر ہو جائے یا ایمان ضائع ہو جائے، تو اللہ کریم اسے معاف فرما دیں تو اس کی رحمت ناپیدا کنار ہے. دوسرا حصہ ہے بندے کے بندے سے تعلقات، اور یہ جو معاشرتی حصہ ہے اسلام نے اسے عبادات سے زیادہ اہم قرار دیا ہے. بندے کے ہر بندے کے حقوق ہے. مثلا ہر آدمی کو زندہ رہنے کا حق اللہ نے دیا ہے. دنیا میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ بجز اللہ کے حکم کے کسی کی موت کا فیصلہ کر سکے یا کسی کو قتل کرے. اگر اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی مرضی سے یا اپنے بنائے ہوئے قانونوں سے یا اپنی باطل خواہشات کی تکمیل کے لیے یا اس سے کوئی چیز چھیننے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی بھی دنیاوی غرض سے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، فرمایا کأنما قتل الناس جميعا، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ گلی پر کسی نے گولی مار دی، بلکہ اس میں سارے وہ قتل شامل ہیں کہ اگر عدلیہ احکام الہی کو چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین پر کسی کے قتل کا حکم صادر کرتی ہے تو وہ بھی قتل ناحق ہے. اگر حکمران اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنے لالچ کے لیے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے. اگر اپوزیشن کے یا حکومت مخالف لوگ جو ہیں وہ حکومت کا اقتدار ہٹانے کے لیے یا اسے پریشان کرنے کے لیے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، جس طرح آئے دن بم بلاسٹ ہوتے ہیں اور گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، یہ لوگ بازاروں میں مارے جاتے ہیں، تو یہ سارے وہ قتل ہیں کہ اگر کسی نے ایک بندہ ناحق قتل کر دیا، فرمایا کہ انما قتل الناس جميعا، تو وہ فرد کا قتل نہیں، وہ انسانیت کا قتل شمار ہوگا اور اللہ کے نزدیک اس کا جواب دینا پڑے گا. اتنی اہمیت اسلام نے انسانی جان کو دی. اسی طرح ہر شخص کو عقیدہ رکھنے کا حق حاصل ہے. اسلام جو کہ حق ہے وہ بھی آپ بزور بازو یا بنو کے شمشیر نہیں منوا سکتے. تبلیغ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، ماننے نہ ماننے کا اختیار اگلے کے پاس ہے. اور اگر وہ نہیں مانتا تو آپ اس بات پر اس پہ خفا نہیں ہو سکتے کہ اس نے آپ کا کہا کیوں نہیں مانا. وہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، وہ مانے یا نہ مانے. اسی طرح جان مال آبرو، مومن ہے یا کافر، بحیثیت انسان کے اس کے تحفظ کا اسے حق حاصل ہے اور دوسروں کو حکم ہے کہ اس کی حفاظت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ میں اور سیرت میں موجود ہے کہ انسان تو ایک بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے. بارگاہ اقدس میں ایک دن ایک صحابی حاضر ہوئے مسجد نبوی میں، تو ان کے کرتے کی جیب میں انہوں نے کسی پرندے کے بچے رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں باہر گیا تھا جنگل میں، ایک جھاڑی میں گھونسلہ تھا پرندے کا اور بڑے خوبصورت بچے تھے، میں لے آیا ہوں، انہیں پالوں گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہارے بچوں کو اٹھا کر لے جائے اس لیے کہ وہ پالے گا تو تم کیا محسوس کرو؟ خاموش ہو گئے. فرمایا فوراً جاؤ اور انہیں وہیں چھوڑ کر آؤ. انسان تو انسان، ایک پرندے کو بھی بلا سبب تنگ نہ کیا جائے. بعض جانور حلال ہیں اور ان کا شکار بھی حلال ہے، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ شکار اطیب الرزق ہے، یعنی سب سے پاکیزہ رزق ہے کہ جو براہ راست بندہ رب العالمین سے لے لیتا ہے. لیکن وہاں بھی حدود متعین ہیں کہ ضرورت کے لیے شکار کیا جائے، جانوروں کو بے جا مارا نہ جائے. محض شوق کے لیے
اور محض نشانہ بازی کے لیے یا محض جانوروں کو مارنے کے لیے 10-10 12-12 یا 20-20 50-50 ہرن مار کر ٹرک نہ لاد لیا جائے۔ ہاں ضرورت کے لیے اگر کسی کو کھانا نصیب نہیں ہے یا گوشت بازار میں نہیں مل رہا، جنگل میں حلال جانور ہیں تو شکار کر لے۔ جب جانوروں کا اس قدر تحفظ، ان کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے تو انسانی حقوق کا کتنا ہوگا؟ فرمایا اگر کوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی پیٹ بھر کے سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب اس پڑوسی میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کو بڑا پارسا ہے یا بڑا نامور مسلمان ہے، پتہ نہیں وہ پڑوسی کون ہے، مسلمان ہے بھی یا نہیں، صرف پڑوسی ہے لیکن انسان ہے، نسل انسانی سے ہے۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانی حقوق کی بات، انسانی معاشرت کی بات اور اس کی حدود کا تعین جو خوبصورت انداز میں ہوا، وہ سب سے پہلے اسلام نے پوری دنیا کے لیے کیا۔ اسلام سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء بھی مبعوث ہوئے، وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے اپنے وقت کے لیے یا اپنے اپنے علاقوں یا قوم کے لیے تھے۔ عالمگیر نبوت صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہے اور رہے گی، جو سارے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے ہے۔ تو ایھا الناس، تمام انسانوں کو اے نوع انسانی آواز دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اور پوری انسانیت کے لیے انسانی اخلاق، اطوار، آداب اور حقوق کی ایسی خوبصورت فہرست بنا دی کہ جس میں مومن تو مومن، کافر کو بھی تاریخی اعتبار سے دنیا میں کبھی حقوق کا تحفظ نصیب ہوا یا عدل نصیب ہوا یا انصاف نصیب ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بنائے ہوئے خوبصورت آئین و دستور اور حدود کے تحت آ کر اور اسلامی ریاست میں آ کر نصیب ہوا، ورنہ دنیا کے نامور غیر مسلم حکمران، خواہ وہ روم کے عظیم شہنشاہ ہوں یا وہ کیسر ہو یا کسریٰ، وہ کافروں کو بھی ان کے حقوق کا تحفظ نہ دے سکے، بلکہ حقوق دے ہی نہیں سکے۔ بہت نام ہے رومن امپائر کا کہ دنیا میں وہ پہلی سلطنت ہے جس نے آئین و دستور بنایا اور لوگوں کو حقوق دیے اور ان کا احترام اور عدالتیں اور یہ سارا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رومن امپائر نے کیا حقوق دیے؟ مثلا پورے روم کی 10% آبادی کو انسانی حقوق حاصل تھے اور 90% آبادی غلام ڈکلیئر کر دی گئی تھی جنہیں انسانی حقوق حاصل نہیں تھے۔ 90% were the slaves، جن کے پاس انسانی حقوق نہیں تھے۔ جس معاشرے، جس ملک کی 90% آبادی کو آپ انسانی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، 10% کو کیا حق دیا ہوگا؟ تو اسلام نے اس پہلو پہ اس قدر زور دیا ہے کہ ملاقات کے وقت سلام میں پہل کی جائے، چھوٹا بڑے کو پہلے سلام کرے، سوار پیدل کو پہلے سلام کرے، اور اسی طرح اپنے اخراجات اور اپنے کھانے پینے کا وہ انداز رکھا جائے جس میں سہولت بھی ہو لیکن اسراف نہ ہو، اور اسراف سے بچ کر دوسروں کو یا مفلسوں کو یا مساکین کو اس میں اللہ کی نعمتوں میں شامل کیا جائے۔ پھر ہر خطا کا کفارہ ایک عجیب انداز رکھا، غلطی ہوگی یا اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے اور اتنے مساکین کو کھانا کھلا دو، اتنے غلاموں کو آزاد کر دو، اتنے قیدیوں کی امداد کر دو، یعنی پھر انسانیت کی بہتری پہ خرچ کرنے کو گناہ کا کفارہ بھی قرار دیا، اور نیکی کی ترغیب دیتے ہوئے بھی سب سے نیک عمل یہ بتایا کہ جس میں اللہ کی دوسری مخلوق کو سکون ملے، آرام ملے یا ان کے لیے کسی بہتری کا سبب ہو۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ حقوق کا تعین کرتے وقت جو انسانی زندگی، اس کی آبرو یا اس کے مال کے متعلق ہیں،
اس کا تعین کرتے وقت اسلام نے مومن و کافر کی تفریق نہیں کی۔ جس طرح مومن کے مال کا تحفظ کیا جائے گا، اسی طرح غیر مسلم کے مال کا تحفظ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور کوئی ظلماً اس کا مال بھی نہیں چھین سکے گا۔ جس طرح مومن کی آبرو کا تحفظ ہے، اسی طرح غیر مسلم کی آبرو بھی ہر ایک پر حرام ہے غیر شرعی طریقے سے اسے حاصل کرنا، اور اسی طرح اس کا قتل بھی منع اور حرام ہے۔ یعنی بحیثیت انسان اس کی جان، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کو ایک آئینی اور دستوری تحفظ حاصل ہے، اور اس کے بھی حقوق کا تحفظ ریاست اسلامیہ اس طرح کرے گی کہ ایک یہودی کا جھگڑا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تھا، کچھ لین دین پہ تنازع تھا، تو وہ آپ کی بات سے مطمئن نہ ہوا، مشہور مقدمہ ہے قاضی شرح کی عدالت میں، اس نے دعویٰ کر دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش ہوئے، تو آپ نے اپنے ایک غلام کو بطور گواہ پیش کیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے موقف پہ یہ غلام، چونکہ وہی ایک تیسرا آدمی موجود تھا جو اس لین دین کا عینی شاہد تھا، تو عدالت اسلامی نے اپنا ضابطہ سنا دیا کہ مالک کے حق میں اس کے غلام کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ غلام تو مجبور ہوتا ہے، اور وہ اس کا ملازم نہیں، غلام ہے، تو غلام تو اس کی مرضی کے خلاف کیا کہے گا، لہذا عدالت اسلامی میں غلام کی گواہی معتبر نہیں، اور اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی، تیسرا آدمی تو کوئی تھا نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی طائب ہو گیا کہ جس قانون میں اس وقت کے امیر المومنین کے مقابلے میں جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو ایک غیر مسلم کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے، جس مذہب کی عدالت اتنی اہمیت حق کو دے رہی ہے کہ اس نے اس وقت کے حاکم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، تو یہ مذہب حق ہے، اور اس سے انکار کرنا جو ہے انتہائی بدبختی ہے۔ اور یہ ایک نہیں، اس قسم کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں، بلکہ ایک مسلمان شہنشاہ نے کسی کاریگر کے ہاتھ کٹوا دیے تھے، علامہ مرحوم نے اسے منظوم بھی کیا ہے، تو عدالت نے بادشاہ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس میں علامہ مرحوم کی ایک نظم بھی ہے جس میں فرمایا خون شاہ رنگی طرز معمار نیست، کہ کسی معمار کے خون سے بادشاہ کا خون زیادہ رنگین نہیں ہوتا کہ وہ نہ بہایا جائے، لیکن بالآخر اس معمار نے سلطان کو معاف کیا، ورنہ شہنشاہ نے جو مطلق العنان حکمران تھا اس میں بھی اخلاقی پاسداری یہ تھی کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے کہ میرے ہاتھ قلم کر دیے جائیں۔ جہاں ایک آدمی اور ایک شہنشاہ کے حقوق برابر ہوں۔ گئے گزرے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، ایک دھوبی نور جہان کی گولی سے ہلاک ہو گیا، اور دھوبیوں نے دعویٰ کر دیا، تو عدالت نے نور جہان کے قتل کا حکم صادر کر دیا، اور اس پر پھر جب خون بہا کا معاملہ آیا اور اس کے ورثاء راضی ہو گئے، تو واقعی جو اسی شاہی قلعے کے دھوبی تھے انہیں سلطان نے، بادشاہ نے خون بہا دے کر ان کا معاملہ جو ہے انہیں راضی کیا، اور وہ خون بہا لینے پہ راضی ہوئے۔ اگر وہ راضی نہ ہوتے تو اس وقت کی ملکہ جو تھی اس کا سر قلم ہو جاتا۔ انسانی معاشرت میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ طاقتور اور کمزور کے حقوق میں تفاوت نہ ہو۔ طاقتور بزور کوئی حق حاصل نہ کر سکے، کمزور اپنی کمزوری کے باعث اپنا کو حق ضائع نہ کر بیٹھے۔ اسلام نے اس میں انسان کی بات کی ہے، طاقتور اور کمزور کی بات نہیں کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ سریرہ رائے خلافت ہوئے تو آپ کا وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آج سے ہر طاقتور اپنے کو کمزور سمجھے، کیونکہ میں اس کے مقابلے میں ہوں اور میں اس کی طاقت کا غرور کچل دوں گا، اور ہر کمزور اپنے آپ کو طاقتور سمجھے کہ اس کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ ہوں۔ خلافت اسلامیہ اس کا ساتھ دے گی، مظلوم کو ظلم سے نجات دلانا، اور معاشرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پڑوسیوں کے حقوق
بات کرنے کے آداب، لین دین کے طریقے، خرید و فروخت کے، اس حد تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار سے گزرے تو ایک غلے کا ڈھیر لگا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت لگا۔ جب آپ قریب تشریف لے گئے اور اس میں ہاتھ ڈال کر اس طرح الٹا تو پتہ چلا کہ اندر سے دانے کسی حد تک گیلے ہیں، تر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ تو اوپر تو بڑی خشک گندم نظر آ رہی ہے اور اندر سے تو گیلے ہیں۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ گندم میں چونکہ خاک ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، تو اس سے صاف کرنے کے لیے اسے دھو لیتے ہیں، ایک دفعہ پانی کے ٹب سے گزار لیتے ہیں، اور یہ جب ڈھیر لگایا گیا تو اوپر چونکہ ہوا بھی لگ رہی ہے، دھوپ بھی ہے، تو اوپر والی سوکھ گئی اور معمولی سی تراوت اندر باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خریدار آئے تو اسے بتا دو کہ اندر ہاتھ ڈال کر دیکھ لو، یہ گندم دھو کر رکھی اور اندر سے گیلی ہے۔ مبادا یہ نہ ہو کہ وہ اپنا پیسہ اپنی خواہش اپنی پسند کے خلاف دے جائے اور گھر جا کر دیکھے تو سمجھے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ حق یہ ہے کہ آج ہم اقوام مغرب کے گیت گاتے ہیں اور بجا طور پر بہت سی خوبصورت باتیں وہاں ایسی ہیں، خرید و فروخت کے معاملے میں، علاج معالجے کے معاملے میں، غریبوں کی مدد کے معاملے میں، اپاہجوں بیواؤں کی دستگیری کے معاملے میں، بے روزگاروں کے اس میں کو روزگار دینے یا وظیفہ دینے کے معاملے میں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مغرب نے یہ محاسن کہاں سے حاصل کیے؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق و اطوار تعلیم فرما رہے تھے تو مغرب واز دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ۔ عجیب بات یہ ہے کہ خود اہل مغرب جب اس عہد کی بات کرتے ہیں تو وائلڈ کا لفظ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ لگاتے ہیں، دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ، اور اپنے ان زمانوں کو دا ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ کوئی اصول و ضابطہ ان کو، جب عرب کے ان خیموں اور صحراؤں سے چند شاہ سوار اٹھ کر ایک پوری دنیا پر چھا گئے اور نظام دنیا کو خوبصورت تبدیلی انہوں نے دی، تو اہل مغرب نے سر جوڑ کر بیٹھ کر سوچا کہ کوئی سبب تو ہوگا جسے نوع انسانی قبول کرتی چلی گئی، اور وہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اسلام کے وہ انقلابی اقدام جو عام آدمی کی بہتری کے لیے تھے وہ انہوں نے اپنا لیے، جس کی بنا پر وہ دنیاوی ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہم ایسے بدنصیب ہیں کہ ہم اپنی دولت گمگشتہ مغرب سے بھی حاصل نہ کر سکے۔ ان کی ان محاسن کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن وہاں سے لے کر وہ آتے ہیں جو ان میں برائیاں ہیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف پلٹے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف پلٹے، تو اندازہ کر سکیں گے کہ حسن معاشرت اسلام اور صرف اسلام نے دیا ہے، اور اگر دنیا میں کہیں حسن معاشرت کا کوئی شائبہ ہے تو وہ اسی گلشن سے خوشہ چینی کی گئی ہے، وہ اسی آفتاب کے ذرات ہیں، اسی کی شعاعیں ہیں اور اسی کی کرنیں ہیں جو دنیا میں چمکتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اللہ کی کتاب سے اور اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔